اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے بول اسلام آفیشیل پر سننے اور دیکھنے والے تمام اہل اسلام بھائیوں السلام علیکم جی۔ تو آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں کس طرح پرورش پاتی رہی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کون کون سے معجزات دیکھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ضعیفی کی عمر میں اولاد کس طرح ملی۔ تو وہ کچھ یوں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام جناب عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا ماں کے شکم میں تھی تو اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی، جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہو گئی تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر آ گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو محراب میں ٹھہرایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس وقت محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خورد گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے محراب کے اندر یہ کرامات نمودار ہوئیں کہ جناب زکریا علیہ السلام محراب میں آتے جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں اور گرمیوں کے پھل سردی کے موسم میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے فرزند ملنے کی دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی محراب میں یہ کرامات دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل سے موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم اولاد کا پھل عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے محراب مریم میں یہ دعا مانگی، اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ علیہ السلام رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو اس مریم کے رزق پاتے۔ آپ نے کہا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے، جو کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا ہوں گے، اور نبی اور
صالحین میں سے ہوں گے۔ تو اس تمام واقعہ سے جو درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عبرتوں کی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولیہت پر فیض ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم شان اور واضح کرامات ہے جو ان کی ولیہت کی شہد عادل ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم سلام اللہ علیہا میں قبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے کہ ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو اس تمام واقعہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبور کے پاس، جہاں ان کے بزرگوں کا پورا جسم برسوں برس تک رہتا ہے، وہاں بھی ضرور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔